کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے اللہ کے گھر جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، عمرے کی ادائیگی کے لیے طرح طرح کی جد و جہد اور محنت کرتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں، مگر بعض مرتبہ کسی نہ کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، جو بظاہر ہوتی چھوٹی ہے مگر ہماری عبادت کو ناقص کر جاتی ہے۔ بعض مرتبہ عمرے سے آ کر بھی ہمارے دل میں خلش رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ خلش کئی وجوہات کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ہم خود اطمینان میں نہیں ہوتے کہ جو عبادت ہم نے کی ہے کیا اس کا ہم نے پراپر حق ادا کیا۔ دیکھیں، عبادت کا حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے، مگر ہم اس کو کامل بنانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں انہی غلطیوں کی طرف آپ کی رہنمائی کی کوشش کروں گا جو ہم عمرہ ادا کرتے وقت یا عمرے کی ادائیگی میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور اپنی عبادت کو ناقص کر لیتے ہیں۔ تو آئیں سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم کر بیٹھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ عمرہ ایک ایسا روحانی سفر ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مگر اس سفر کو کیونکہ ہم سیکھ کر سمجھ کر نہیں جاتے تو بعض مرتبہ ہم ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا جو عمرہ ہے اس کے اندر نقص واقع ہو جاتا ہے یا پھر ہمارے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں اور پہلی غلطی کا ادراک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم احرام پہنتے ہیں تو احرام بیسیکلی ایک ایسے لباس کا نام ہے کہ جو بنا سلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ایسی چیز نہیں پہن سکتے جس میں سلائی ہو۔ بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز پہن لیتے ہیں جیسے موزے یا انڈر گارمنٹس وغیرہ جو کہ ممنوع ہے، جو آپ کے اوپر دم واجب کر سکتے ہیں۔ دوسری بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ جب میقات آ رہا ہوتا ہے تو نیت نہیں کرتے اور میقات گزرنے کے بعد نیت کرتے ہیں۔ میقات گزرنے کے بعد اگر آپ نے نیت کی تو آپ کے اوپر دم واجب آ جائے گا اور آپ کو جو ہے حدود حرم کے اندر دم دینا ہوگا۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حدود حرم یعنی میقات کے شروع ہونے سے پہلے آپ نیت کر لیجئے۔ سفر کیونکہ آج ماڈرن ہے اور فاسٹ ہے تو ہم عموماً جہاز سے جاتے ہیں تو جہاز میں بھی اعلان ہوتا ہے محترم توجہ ہے کہ اب ہم میقات احرام کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اب احرام کی نیت کر کے مگر اس اعلان سے پہلے ہی آپ نیت کر لیجئے، کیونکہ بعض مرتبہ اس اعلان کے وقت لوگ سوتے رہ جاتے ہیں جہاز میں اور ان کو نہیں پتہ پڑتا اور میقات کراس ہو جاتا ہے، یا پھر ہم بائی کار جا رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ جگہ کراس کر جاتے ہیں اور حدود حرم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں کے اندر آپ کے اوپر دم واجب ہوگا یا پھر آپ کو لوٹ کر اس مقام پر آ کر احرام باندھنا ہوگا اور نیت کرنی ہوگی۔ ایک اور بہت بڑی غلطی جو لا علمی میں لوگ کرتے ہیں وہ ہے خوشبو کا استعمال۔ خوشبو کا استعمال کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے کوئی ایسا صابن استعمال کیا جس میں خوشبو تھی، یا پھر کوئی لوشن استعمال کر لیا جس کے اندر خوشبو تھی، یا آپ نے ایسا کھانا کھایا جو بنا پکا ہوا تھا اور اس کے اندر جیسے الائچی اس جیسی اور چیزیں جن میں خوشبو ہوتی ہے، تیز خوشبو ہوتی ہے، اور یہ بنا پکے ہوئے آپ نے استعمال کی تو بھی آپ پر دم واجب آ جاتا ہے۔ تو آپ نے احتیاط کرنی ہے خوشبو کے استعمال سے۔ ایون جب ڈیورنگ طواف بھی آپ خانہ کعبہ کو چھوتے وقت بھی احتیاط کریں گے کہ بہت لوگ جو غلاف کعبہ ہے اس کے اوپر عطر لگا دیتے ہیں، وہ ہم مس کرتے ہیں تو وہ خوشبو ہمارے ہاتھ پہ لگ جاتی ہے جو ایک غلطی ہے اور ہمارے اوپر دم واجب آنے کی ایک صورت بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم ایک بہت بڑی میجر غلطی کر بیٹھتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم یہ تعین نہیں کر پاتے جب ہم اندر مطاف پہنچتے ہیں کہ
جو ہمارا راؤنڈ ہے یعنی چکر جو ہم شروع کریں گے خانہ کعبہ کا وہ ہم کہاں سے کریں گے. تو کیونکہ بہت سارے لوگ فرسٹ ٹائم گئے ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا، تو اس کا آپ نے تعین ضرور کرنا ہے کہ آپ نے پہلا چکر جب بھی شروع کریں گے وہ آپ حجر اسود سے شروع کریں گے اور حجر اسود پر ہی ختم کریں گے. اس کے لیے مارکنگ موجود ہے، گرین لائٹ ایک لگی ہوئی ہے، یہ ایک نشانی کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مقام ابراہیم سے پہلے جو کارنر ہے یہ حجر اسود کا ہے، تو اس کو آپ نے ضرور بضرور دیکھ لینا ہے اور یہیں سے اپنے چکر کا آغاز کرنا ہے. ایک اور جو بڑی غلطی لوگ کر بیٹھتے ہیں وہ ہے بھیڑ کے اندر. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اب تو سارا سال ہی عمرے کے اوپر رش ہے، تو بھیڑ میں ایک دوسرے کو دھکم پیل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح رکن یمنی یا پھر حجر اسود کا بوسہ دے لیں. دیکھتے ہیں کہ رش اتنا ہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے تو آپ دور سے سلام کر سکتے ہیں. وہاں جانا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. اس کی ادائیگی میں اگر دھکم پیل میں یا کسی کو کسی طرح کی ایذا ہو گئی تو وہاں آپ ثواب کے بجائے گناہ کما بیٹھیں گے. اور یاد رکھیے کہ حرم میں ایک گناہ جو ہے وہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے اور ایک ثواب بھی 1,00,000 ثواب کے برابر ہے. تو احتیاط کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایذائے مسلم کا ذریعہ بن جائیں. بہت سارے لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جب مطاف میں طواف ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو جلدی کے اندر وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا بھول جاتے ہیں جو واجب ہے، وہ پڑھ کر پھر آپ نے صحیح کے لیے جانا ہے. بہت سارے لوگ ایک اور غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں کہ صفا اور مروہ کا مکمل چکر نہیں لگاتے اور ادھورے میں سے ہی واپس ریٹرن ہو جاتے ہیں. یا پھر ایک جو بہت بڑی غلطی وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جب واپس آئیں گے تو یہ ایک چکر ہے. نہیں، صفا سے مروہ ایک چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے. تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب کچھ آ جاتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی وہ غلطیاں جو ہماری عبادت میں یا تو ریاکاری لا سکتی ہیں یا پھر ہماری عبادت کو ناقص بنا سکتی ہیں. ان میں سے ایک ہے وہاں پر سیلفیاں بنانا یا ویڈیوز بنانا. دیکھیں بالکل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جو ہم وہاں گئے ہیں اپنی فیملی کو چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، کعبے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، خود دعائیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب آپ اپنے طواف میں یا سعی میں جو ہے جب موبائل کا استعمال کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں لگ جاتے ہیں یا ان کو کعبے کی زیارت کرانے کے لیے اپنی عبادت کو ناقص کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. پھر دوسری بہت بڑی ایک پرابلم جو ہمارے ہاں آ گئی ہے کہ ہم مطاف میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ سیلفیاں بناتے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب ہمیں بتانا تو ہے سوشل میڈیا پہ کہ اس وقت ہم عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو دکھانا بھی تو ہے کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ایکٹیویٹی. اب یہ جو ہمیں ایک لت لگ گئی ہے کہ ہم اپنی ہر اپڈیٹ اپنے فیس بک پہ ڈالتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بری ہے، نہ صرف دنیاوی اعتبار سے بلکہ دینی اعتبار سے بھی، کہ ہماری یہ عبادت کو ناقص کرنے کا سبب بنتی ہے. اس سے ہٹ کر ایک اور جو بہت بڑی غلطی لوگوں سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کھجور اور اس طرح کی چیزیں کھانے کی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کو پراپر کوئی انتظام نہیں رکھتے، تو طواف کر رہے ہوتے ہیں یا صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کھجور کھا لیتے ہیں اور گٹھلی کو وہیں پھینک دیتے ہیں. اب پیچھے جو طواف میں دیگر لوگ آ رہے ہیں وہ ان کے پیروں میں لگتی ہے، چبھتی ہے، تکلیف کا باعث بنتی ہے. تو ایک تو گندگی کا آپ عین مسجد میں جو ہے گناہ کما رہے ہیں اور ساتھ میں ایذائے مسلم بھی آپ کو مل رہی ہے. ساتھ میں جو ایک اور بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم کھانے پینے کی جو چیزیں لے جاتے ہیں وہ وہیں کھا پی کے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک ہم بہت غلط عمل کرتے ہیں، اس سے بھی بچیں. خواتین جو چوڑیاں وغیرہ پہن کر جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ بہت ٹرینڈ ہے کہ شیشے کی جو چوڑیاں ہیں یہ پہنی جاتی ہیں، تو یہ جب دھکم بیل ہوتی ہے یا رش زیادہ ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ کی وہ چوڑیاں ٹوٹ کر جو ہے وہ مطاف میں گر رہی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں وہ جو لوگ طواف کر رہے ہیں کسی کے پیر میں لگتی ہے، کسی کا پیر کٹتا ہے، اس کا خون بہہ جاتا ہے، اس کے اوپر بخائل آ جاتے ہیں، بعض صورتوں میں کچھ لوگوں میں دم بھی آ جاتا ہے.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے بچیں، نہ صرف خود بچیں، آپ کی وجہ سے کسی اور کو بھی کوئی اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسی چیزوں کو اس وقت نہ پہنیں، چوڑیاں آپ بعد میں بھی پہن سکتی ہیں، تو کوشش کیجئے کہ آپ وہاں پر کسی کی ایذا کا ذریعہ نہ بنیں۔ تو یہ غلطیاں جو ہم مینلی وہاں کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے اوپر یہ ویڈیو آج میں نے بنائی تھی۔ امید ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو اس میں سے کلک کی ہوں گی، کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ایک جو سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں، جس کو میں چاہوں گا کہ ہم ضرور نوٹ کریں، اور وہ کیا ہے کہ ہم عمرہ سیکھ کر نہیں جاتے۔ ہم عمرہ سیکھ کر نہیں جاتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے وہاں کر رہے ہیں یا صرف 7 چکر لگانے کا نام عمرہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی چیزیں ہمیں سیکھنی ہوں گی، اس کے مسائل ہمیں جاننے ہوں گے۔ نہ ہم پراپر بکس پڑھتے ہیں، نہ ہم کسی مفتی صاحب سے یا کسی عالم دین سے رہنمائی لیتے ہیں، نہ ہی عمرے کی کوئی ہم ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور بس ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پہنچ تو جاتے ہیں، ہم نے اتنا انتظار کیا ہوتا ہے، اتنے عرصے ہم نے پیسے جوڑے ہوتے ہیں اور دعائیں مانگ مانگ کے ہم وہاں پہنچے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اپنے گھر کی زیارت کرا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی جو ہے وہ زیارت ہمیں نصیب کر۔ مگر جب ہم سیکھتے نہیں ہیں تو ہم وہ عبادت کی حلاوت نہیں پا پاتے، یا ہم ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر جو ہے یا تو صدقہ واجب آ جاتا ہے یا پھر دم واجب آ جاتا ہے۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں میں جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہوں، یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ یہ غلطیاں نہ کریں اور عمرہ سیکھ کر جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔